السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، تو آئیے آج کی سچی کہانی سنتے ہیں۔ میری امی بہت خوبصورت تھیں، ابو رکشہ ڈرائیور تھے۔ غربت اور اپنی خواہشات کے لیے ایک دن امی علی نامی شخص کے ساتھ چکر چلا کر ہمیں چھوڑ کر گھر سے چلی گئیں۔ میری امی کا نام شیلا تھا، نشیلی آنکھیں اور لمبے لمبے بال تھے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی آزمائش لیتا ہے اور اس کے کچھ بندے اس کی آزمائش پر پورا اتر جاتے ہیں اور کچھ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میری اور میرے بھائی کی پوری زندگی بدل گئی۔ میرے بھائی کا نام اقبال اور میرا نام ثنا ہے۔ میرے ابو کا پیشہ رکشہ چلانا تھا۔ ابو کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ امی کی خواہشات پوری کر سکیں۔ روز گھر میں نوک جھوک ہوتی تھی۔ امی پورا دن گھر سے باہر رہتی تھیں۔ جب رات کو گھر واپس آتی تو نہ کسی سے بات کرتی، بس سو جاتی، جیسے ان کا اولاد اور شوہر سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ امی علی نامی آدمی سے ملی جو بہت امیر تھا۔ امی اور اس آدمی کی نزدیکیاں بہت بڑھنے لگ گئیں اور امی نے اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے ابو سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ ابو نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری 2 سال کی بیٹی ہے، 4 سال کا بیٹا ہے، میرا نہ صحیح کم از کم ان بچوں کے بارے میں ہی سوچ لو، مگر امی کسی حال میں کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھیں۔ انہیں صرف اپنی خواہشات کی پرواہ تھی اور اسی وجہ سے میرے والدین میں طلاق ہو گئی۔ جس دن مجھے اور میرے بھائی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ ہمیں دنیا کے اس اندھیرے میں تنہا کر گئی تھیں۔ ابو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہ تھا۔ جب کسی ماں کو اپنی اولاد کو پیار کرتا دیکھتی تو اس ماں کی ممتا کو دیکھ کر میرا دل رو پڑتا اور گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ سردیوں میں جب تمام بچے اپنی ماں کی گرم آغوش کے سائے میں سو رہے ہوتے تھے تو میں رات کی تیز ہواؤں کے جھونکے سے ڈر جاتی، تو تب میں ایک دیوار کے ساتھ گھنٹوں اپنا سر زمین کی آغوش میں رکھ کر سو جاتی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی سیاہی کو جلد ختم کر دے۔ تکلیف جب زیادہ ہوتی تو اپنوں سے زیادہ غیر لوگ ہم پر ترس کھا کر کہتے، یہ لوگ کھانا کھا لو، میرے گھر آؤ، کھانا لے جاؤ۔ کچھ لوگ ترس کھا کر اپنے بچوں کے پہنے ہوئے کپڑے مجھے اور بھائی کو دیتے۔ ہم انہیں بڑی خوشی خوشی پہن کر اپنا وقت گزار رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے۔ ان درد کے سائے میں میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے بہت زیادہ نفرت ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی بھی کوشش نہ کی تھی کہ اس کی اولاد کس حال میں ہے، زندہ ہے یا مر گئی، نہ کبھی ملنے آئی، بلکہ وہ عورت تو ماں کہلانے کے قابل بھی نہ تھی۔ اپنی ماں سے دھوکہ کھانے کے بعد اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہ رہا۔ میرے ابو نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہمارے لیے محنت کرتے تھے تاکہ 2 وقت کی روٹی میسر کر سکیں۔ میں اور میرے بھائی پریشانیوں کے باعث تعلیم حاصل نہ کر پائے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے دیکھتے زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ وقت کے ساتھ زندگی بہت بدل چکی تھی۔ اب میرے ابو بھی دوسری شادی کر چکے تھے۔ اس عورت کا نام صبا تھا۔ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت، طلاق یافتہ تھی۔ ابو کو ہر وقت مانوس کرنے کے لیے بنی سنوری رہتی تھی۔ ستیلی ماں کے آنے کے بعد ابو بھی کافی بدل چکے تھے۔ اس عورت نے بیوی ہونے کے تمام فرائض ادا کیے، لیکن وہ ہمیں اپنی اولاد کی طرح نہ اپنا سکی۔ میرا ملنا جلنا خاندان سے بھی ختم کر دیا تھا۔ میں پورا دن کمرے میں اکیلی گزار دیتی تھی۔ اس عورت کا رویہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ مجھ سے پورے گھر کے کام کرواتی، کھانا پکواتی، بھائی کو بھی نوکری پر لگوا دیا تھا۔ بھائی باہر کی غلط صحبت ملنے کی وجہ سے سگریٹ پینے کا عادی ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے سارے نشے کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس عورت نے مجھے تعلیم تک حاصل نہ کرنے دی اور نہ ہی مجھے اچھے برے کی تمیز سکھائی۔ اس عورت کی ایک ماں اور 2 شادی شدہ بہنیں اور اس کا ایک بھائی تھا۔ اس کے گھر اکثر آیا کرتے تھے۔ اس کا بھائی اچھی شخصیت کے کردار کا حامل نہ تھا۔ مجھے غلط نظروں سے دیکھتا، کبھی کسی بہانے سے میرا ہاتھ پکڑتا، کبھی کسی بہانے سے اپنے پاس بٹھا لیتا۔ میں نے اس کی شکایت اپنی ستیلی ماں سے کی تو الٹا اس نے مجھے ڈانٹا دھمکایا، گھر والوں کی نظر میں مجھے ہی غلط ثابت کر دیا۔ مجھ پر تو کوئی یقین ہی نہ کرتا تھا۔ میں اس عورت کے ظلم کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے میری ناسمجھی اور معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس عمر میں اس نے میرے دماغ میں محبت، عشق والی باتیں بھر دیں۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر میرا رشتہ اپنی خالہ کے بیٹے سے کر دیا۔ رشتے کے وقت میں 12 سال کی تھی۔ 1 سال گزرنے کے بعد آپس کے اختلافات کی وجہ سے رشتہ میری ستیلی ماں نے ختم کر دیا۔ ستیلی ماں مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ میرا رشتہ روحان نامی 26 سالہ لڑکے سے کر دیا۔ اس کی عمر 26 سال، گندمی رنگ تھا، غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔
رشتے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اب میری عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایک دن میں اور میرا بھائی شادی کا سامان لینے بازار گئے۔ وہاں سے واپسی پر ایک عورت روڈ پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی صدا کان میں آئی تو ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں تھی۔ وہ ہمیں پہچان نہ سکی، لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کس نے کی تو انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے لیے میں نے اپنے انمول رشتے ٹھکرا دیے، آج اسی آدمی نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا تھا، میں اس کو اولاد نہ دے سکی۔ امی نے ہم دونوں بہن بھائی سے بہت زیادہ معافی مانگی اور ہم دونوں انہیں معاف کر کے گھر آ گئے۔ وہ بھی میری شادی میں شریک ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کے صلے میں مجھے بہت اچھے شوہر سے نوازا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شادی کے بعد مجھے سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی آزادی مل چکی تھی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر نے میری ماں کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ میں نے کبھی بھی انہیں اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ ہمیں ماں والا پیار نہ دے سکیں، بلکہ میں نے ان کی بہت خدمت کی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اپنی اس نئی زندگی میں سکون، محبت اور سب کچھ حاصل ہے جس کی مجھے چاہت ہے اور جو میں ڈیزرو کرتی تھی۔ آپ کو آج کی میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔